رمضان کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن رواں برس یہ مہینہ غیر معمولی حالات میں آ رہا ہے۔ ایسے حالات کہ جہاں دنیا بھر میں کورونا کی وبا نے لوگوں کو سماجی دوری اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور مسلم ممالک بھی اس وبا سے محفوظ نہیں ہیں۔ کورونا کو عالمی وبا قرار دیے جانے کے چند ہفتے بعد ہی یہ واضح ہو گیا تھا کہ اس کے پھیلاؤ میں مذہبی اجتماعات کا بڑا کردار ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جدید تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب میں مکہ کی مسجد الحرام نمازوں سے خالی کروا لی گئی، عمرہ غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا اور سعودی عرب نے حج کی خواہش رکھنے والوں سے درخواست کی ہے کہ وہ فی الحال اپنی سرگرمیاں ملتوی کر دیں۔ عراق اور ایران میں بھی مقدس مقامات کی زیارات کا سلسلہ موقوف ہے اور ماہرین نے ابھی تک مذہبی سیاحت کے شعبے کو ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگانا شروع نہیں کیا ہے۔ مارچ میں مسیحیوں کے مذہبی تہوار ایسٹر سے قبل روزوں کے موقع پر سماجی دوری اور تنہائی کے لیے کیے گئے اقدامات دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ ماہ رمضان میں مسلم دنیا میں بھی ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ تنہائی، سفری پابندی اور اجتماعات پر پابندی سے اسلامی رسومات اور عبادات جیسے عمرہ، نماز جمعہ اور یہاں تک کہ تدفین تک کا عمل متاثر ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان میں کیا ہوگا؟ اسلام رمضان المبارک میں مسافروں اور مریضوں کو روزہ قصر کرنے یا نہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے اور روح کی حفاظت اور بحالی اور اسے پہنچنے والے نقصان سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ رواں برس وبا کے دوران رمضان کے روزوں کے بارے میں پہلا فتویٰ مصر میں الظہر سے سامنے آیا، جس کے مطابق کورونا کی وبا کے زمانے میں جب تک یہ سائنسی طور پر ثابت نہیں ہوتا کہ پانی نہ پینے سے روزہ داروں کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ الظہر نے کہا، اس کا فیصلہ قابل اعتماد ڈاکٹروں کے کرنے کا ہے کیونکہ وہ انسانی صحت کو محفوظ رکھنے کے معاملے میں ماہر ہیں اور ان کا فیصلہ ہر مسلمان پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ روزہ دار ہو یا نہیں۔ فتوے میں یہ بھی یاد دلایا گیا ہے کہ اسلام میں وضو کرتے ہوئے چہرہ دھونے کے ساتھ پانی منہ میں بھی داخل کیا جاتا ہے، جس سے مسلمان اپنے منہ کو نم کرتے ہیں، بشرطے کہ یہ پانی ان کے پیٹ میں داخل نہ ہو اور ان کا روزہ باطل ہو جائے۔ الظہر میں فقی تحقیقاتی کمیٹی نے عالمی ادارے صحت کے ڈاکٹروں اور نمائندوں اور الظہر میں متعدد دینی ماہرین سے بات کی اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ابھی تک کورونا اور روزے کے کسی تعلق کا کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس لیے کورونا کے زمانے میں بھی روزے کے سلسلے میں اسلامی شریعت کا حکم اسی طرح لاگو ہے اور تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہے، سوائے ان افراد کے جنہیں دین روزہ قصر کرنے یا نہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ شیخ الظہر احمد الطیب کا کہنا ہے کہ کورونا کے انفیکشن کی روک تھام کے لیے دی جانے والی ہدایات پر عمل پیرا ہونا ایک جائز فریضہ ہے۔ الظہر نے یہ بھی کہا کہ وہ شیعہ عالم دین آیت اللہ علی سستانی کے فتوے سے اتفاق کرتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وبا میں مرنے والوں کو آخرت میں شہید کا رتبہ ملے۔ آیت اللہ سستانی نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وبا سے لڑنے میں اپنی زندگی کی قربانی دی، انہیں شہید کا اجر ملے۔ تاریخ میں رمضان کا مہینہ اور حج وبائی بیماریوں سے پہلے بھی متاثر ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں طاعون اور ہیضے کی وجہ سے حج متاثر ہوا تھا۔ کورونا کی رسمی وبا کے اثرات سے متعلق ایک مفصل فتوے میں مسلم دانشور علی محی الدین القرادگی نے صحیح مسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جہاں طاعون کی وبا ہو نہ وہاں کا رخ کیا جائے اور جو وہاں موجود ہے وہ بھی علاقہ نہ چھوڑے۔ وہ لکھتے ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں تاریخ میں حج طاعون اور اس جیسی وجوہات کی بنا پر مکمل طور پر بند نہیں ہوا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کرامتہ فرقے نے کئی برسوں تک حج نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ ان کے دور حکمرانی میں کچھ علاقے طاعون کی وجہ سے متاثر ہوتے رہے تھے۔ سن 2009 میں جب سوائن فلو پھیلا تو بھی حج پر پابندی کے لیے کچھ فتاوی سامنے آئے تھے، لیکن سعودی حکومت نے اس معاملے کا فقہی اور طبی لحاظ سے مطالعہ کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا تھا
कि इस खतरे की तस्दीक या तौसीक नहीं की जा सकती, लिहाजा हज को नहीं रोका जा सकता। फतवे में सन 1899 में हैजे की छठी लहर में भी हज को रोकने के बारे में एक तारीखी हकीकत की निशानदेही की गई है। जहां तक रोजे की बात है तो ताउन की वबा कई मरतबा माह रमजान में भी फैली, लेकिन ये इस ख्याल पर गौर करने से कबल ही खत्म हो गई कि इसकी वजह से रोजे साकत हो सकते हैं या नहीं। अभी तक कोई भी दस्तावेजी साइंसी तहकीक मौजूद नहीं जिसका इस्तेमाल ये कहने के लिए किया जा सकता हो कि रोजा वायरस से हमारे मुतासर होने के अमकानात को मुस्बत या मनफी अंदाज में मुतासर कर सकता है। ऐसे मुतालियात हैं जिनसे यह इशारा होता है कि खाने के दरमियान 14 घंटों से ज्यादा के वक्फे से मुदाफती निजाम को तकवीयत मिलती है और यही वक्फे से खाने के मशहूर तरीके इंटरमिटेंट फास्टिंग की बुनियाद है, जो जहरीले मवाद के जिस्म से अखराज के लिए भी कारआमद है। कोरोना की मौजूदा वबा में अल-ज़हर के इस फतवे की मौजूदगी में कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर रोजा ना रखना जायज नहीं। वायरस का असर लोगों के रोजा रखने पर तो शायद नहीं पड़ेगा, लेकिन रमजान से जुड़ी रसूमात और फराइज जैसे कि तरावी, बाजबात नमाज, अफ्तार की खानदानी दावतें और त्योहारों के इज्तिमाआत जरूर मुतासर हो सकते हैं। उलमाए कराम के इत्तफाक राय से कि बाजमात नमाज वाजिब नहीं, लोगों को शायद अपने घरों में नमाज पढ़नी पड़ेगी और सहरो अफ्तार में महफिल का इनकाद रोकना पड़ेगा। अरब ममालिक में रमजान से मुंसलिक माशरती रसूमात पर असरात बहुत ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये भी है कि बाजारों में हजूम नहीं होगा जैसा कि हर साल होता है। अगर मुमकिन तौर पर आने वाले हफ्तों में एहतियाती तदाबीर बदस्तूर बरकरार रही तो सहरो अफ्तार बड़ी बड़ी दावतों की जगह अहले खाना के साथ खाने की मेज पर रोजा रखने और खोलने तक महदूद हो जाएगा। बहुत सारे अरब ममालिक में गरीबों और मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए रहमत के दस्तरखान भी शायद इस तरह से ना लग सके जैसे कि लगते आए हैं। दरी इसना कुछ लोग सहरो अफ्तार में तन्हाई से बचने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं कि कैसे वो घर में ही रहते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दीगर लोगों के साथ ये फरीजा सर अंजाम दें। बरतानिया में भी नौजवान मुसलमानों का एक ग्रुप इस नई हकीकत को एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम टेंट प्रोजेक्ट में आमतौर पर एक तकरीब का इनकाद होता है जिसे ओपन अफ्तार कहा जाता है। वो लंदन के ट्रिफाल्गर स्क्वायर जैसे मशहूर मुकाम पर खेमा लगाते हैं और इसमें तमाम अकायद के लोगों को खाने में शामिल होने की दावत दी जाती है। इस साल क्योंकि माशरती दूरी जैसे इक़दाम मौजूद हैं, इसलिए वो रमजान के पहले दिन एक वर्चुअल अफ्तार का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि हजारों अफराद इसमें शामिल होंगे। मुस्लिम टेंट प्रोजेक्ट के लिए काम करने वाली रहमा अहमद का कहना है कि हम यकीनी तौर पर बड़े ख्वाब देख रहे हैं। जूम पर किया जाने वाला ये अफ्तार पूरे रमजान मुबारक में जारी रहेगा। रहमा बताती हैं कि नमाज मगरिब के बाद अफ्तार के मौका पर हर कोई दुआ में शामिल हो सकता है। रहमा और उसकी टीम के लिए सोशल मीडिया गुफ्तगू को जारी रखने का एक जरिया है और वो लोगों से अपने अफ्तार के तजर्बात शेयर करने को कह रहे हैं। हमें ऐसा कोई एहसास नहीं होता कि चूंकि हम जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से दूर हैं, इसलिए हमें यह रमजान तन्हा गुजारना पड़ेगा।